ہر گھر میں موجود ہے. اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں. ہر جگہ ہے حسین. اس سے سمجھ میں آئی میرے بات عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے. کٹ جانا بھی موت نہیں. فلسفہ عشق یہ کہتا ہے جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا، وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ. اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے. مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں. نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے. ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزوں، چاقو، تلوار، یہ تمام چھری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے. جہاں ہمارے سال نہیں گزرتا کہ ہمارے بچوں کو ہم کربلا سنا دیتے ہیں. وہ سن کر کے اے نوجوانوں، سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم کربلا ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتے، ہم چہرہ پیٹنے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے نہیں سنتے. کربلا ہم اس لیے سنتے ہیں 80 سال کا بڑھاپا بھی ہو تو 25 سال کی جوانی آ جائے، جذبہ جوان ہو. حسین اعظم کا یہ کردار ہم اپنے بچوں میں پلانا چاہتے ہیں. اے نوجوانوں، کبھی اس طرح حق و باطل کا مقابلہ ہو تو اپنی تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 72 ہو تب بھی کھڑے رہنا، 80,000 ہو سامنے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ 72 کٹ بھی جائے، جھنڈا انہی کا لہرائے گا صبح قیامت. سبحان اللہ. اس لیے آج ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے بول رہا ہوں. بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے میرے عزیزوں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سخت جملے ہیں، ایگریسیو ہو جاتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں. میں تو اس چھترپور میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آتے آتے پتہ چلا میں تو چھوٹے دجال کے بہت قریب بیٹھا ہوں، جہاں روز چٹھی نکال کر کے دکھائی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کہا آپ اس کو بھی نہیں مانتے جو سامنے کرشمہ ہو رہا ہے؟ ارے دور دراز سے آیا ہوا ہے اپنی حاجتیں لے کر کے پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے بابا بتاتا، اس کو بھی نہیں مانتے. ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتایا اس سے بھی بڑا آئے گا جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو زمین سے سبزہ نکال کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو لوگوں کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا. اس وقت کے لیے بھی ہمارے نبی نے ہم کو تیار رکھا ہے. اس طرح کے کرشموں پر اپنا ایمان نہ بیچ دینا. موت و حیات کا مالک صرف میرا رب العالمین ہے.
آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے. کیا کہ ہاں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. بس کرم ہو جائے میرے آقا کا. آپ نے مجمع میں جو جوانی پیدا کی ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے دربار کے اتنے قریب تک لانا ہمارا کام تھا، اب اس کے بعد ان کو آگے راستے پر چلانا یہ آپ کی شان ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، بس تمہاری جوانی بیدار ہونے تو. اس لیے کہ مجھے پتا ہے دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے. ہماری تاریخ کیا ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ نعرہ تکبیر. حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے. ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے. میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے. حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں، رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے. 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے. لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. صحابی کھڑے ہوتے ہیں، مقداد بن اسود کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں. اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا. عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے. دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا. اس زمانے کی سپر پاور 2 طاقتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر. اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھی. مدینے میں موجود ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسریٰ کو بھی نیچے لے آئیں گے. تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا. دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے غلام جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا. اللہ سبحان اللہ. حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلام حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری تمنا صرف اتنی ہے ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے. ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں،
ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں. جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے, ایڈریس پوچھے, تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں, جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں, ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں, ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں, جن سے تم ہی نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی, کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا. یہ تو المیہ ہے, ہم بھول گئے, یہ تو المیہ ہے, تاریخ ہمارے بچے بھول گئے. اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ نہ ہونا. جس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آ جائے, میرے رب کی مدد آ جائے, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کتوں کا آج وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. بہت اچھا, جیتے رہیے آپ حضرات, سلامت رہیں. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. توجہ, ناظم اجلاس نے آپ سے کہا کہ نعرہ لگائیں. میں آپ کو بتا دوں پریشانی آپ کی بڑھ نہ جائے, اس لیے کہ نعرے کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی ہمارے جلسوں میں. یو پی کی سرزمین میں جلسے کے بعد مولانا صاحب آئے, کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا, لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا, دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لی. اگر آپ لوگوں کو بھی ڈر ہے تو پہلے سے احتیاط کر لیجیے. توجہ 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 سبحان اللہ, توجہ میرے عزیزو, بات مکمل ہونے دو, بات مکمل ہونے دو. میں نے آپ سے نہیں کہا, آپ تو ڈرتے ہی نہیں, اس لیے کہ فوجیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, دیوانوں کو کوئی نہیں کنٹرول کرتا. میں ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرات سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کیمرے میں یہ زیادہ آ رہے ہیں. جو حضرت جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا لبیک لبیک کہہ رہا تھا, دوسرے دن تھانے والوں نے اٹھا لیا, کہا بہت نعرے آپ لگا رہے تھے, یہ فلاں جگہ کا نعرہ یہاں کا ہے, آپ کیوں لگا رہے تھے. ہم نے پوچھا کہ آپ ڈر گئے, آپ پر کیس بک ہوا ہے. کہا کیس تو نہیں کیا لیکن بہت ڈرایا گیا ہے. میں نے کہا مولانا اس پہ ڈر کس بات کا, آپ کو تو فخر کرنا چاہیے. دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے, تم اپنے رسول کا نام لے کر گئے, اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے. ہم تو اس دن کی تمنا میں ہیں, ہتھکڑی لگے تو مدینے والے کے نام پر لگے, پھندا لگے تو آمنہ کے لال کے نام پر لگے. پھر بھی وہ وقت آئے گا جس دن پھانسی کا پھندا ہمیں حضور کی محبت میں لگایا جائے, ہم بھی دنیا سے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. توجہ عزیزان اکرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری یہ قبولیت ہو جائے. آپ لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہم یہ نعرہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگاتے, ہم یہ نعرہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگاتے. میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریر سنی. اگر مفتی سلمان اظہری نے آپ لوگوں کو اس طرح سے سمجھایا ہے, بتایا ہے, اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز. اور اسی طرح نعت تقریر سننے کے لیے کمنٹ میں بتائیے آپ لوگوں کو کیسی نعت چاہیے تقریر, یا کوئی مسئلہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, یا اور بھی کوئی دقت ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں.
میں اسلامک ویڈیو ڈالتا ہوں